أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 18، جس کا پہلے اے پارٹ دیکھیں گے، اور اے پارٹ میں انشاءاللہ ہم جو چیزیں دیکھیں گے وہ آپ کو بتائی جائیں گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سے یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا آپ نے سبق پڑھا ہے؟ 100% پڑھ لیا ہے پچھلا سبق، 25% سے زیادہ پڑھ لیا ہے، 50% سے زیادہ ہے، یا آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ؟ تو یہ آپشنز ہیں، یہ ذرا آپ اس کو دیکھیں اور اپنا احتساب کریں، جیسے ہم کرتے ہیں نا احتساب، دعا پلان، احتساب پلان اور تبری. تو یہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے تو احتساب کریں گے. اگر 100% پڑھ لیا تو ویل ڈن، نہیں پڑھا تو پھر احتساب کریں گے کیوں ایسا ہوا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں گے، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کیجیے. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اے پارٹ میں دیکھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. اور تیسرا ایک پوائنٹ بھی لیں گے کہ جو ہے وہ عمال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اور گرامر ہم کنٹینیو رکھیں گے، جس میں ہم جو ہے آج کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے، فاعل، مفعول اور فعل انشاءاللہ. تو اس کے نئے اشارے ہیں، دلچسپ اشارے ہیں، اور آج سے ہمارے ٹیبل بھی تقریباً کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر مونس کے ایک دو رہ جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے نیکسٹ لیسن میں. تو امید ہے کہ آپ ساتھ رہیں گے اور اس کو اچھے انداز سے پریکٹس بھی کریں گے اور نکات تعلیم یا شوق بھی ہوگا. تو انشاءاللہ جب یہ آپ 18واں سبق ختم کریں گے تو ان 18 اسباق کو ملا کے آپ تقریباً 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 40,469 بار آئے ہیں الحمدللہ. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن سیکھنا کیسے آسان ہے. تو جب ہم تعارف ہم نے پڑھا تھا اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے رہتے تھے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، اور یہ آیت مبارکہ سورہ القمر میں جو ہے اس کو بھی ہم بار بار دہراتے رہتے تھے. تو آج اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو سن لیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. وَلَقَدْ، آپ جانتے ہیں وا کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ، اور قد تحقیق. پڑھ چکے نا اب، لقد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو وا کا مطلب آپ پہلے بھی جانتے ہیں، اور لا کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق. یسرنا، یسرنا آسان کیا ہم نے. یہ نا جو ہوتا ہے نا، جیسے فعلنا ہم نے کیا، اس طرح یسرنا ہم نے آسان کیا. یسر کہتے ہیں آسان کو، یسرنا ہم نے آسان کیا. اچھا، یسرنا یاد کرنے کے لیے دو لفظ ہیں، یسر اور عسر. تو یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، عربی میں یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور عسر کہتے ہیں مشکل کو. آپ دیکھیں نا، یسر بولنا آسان ہے، عسر بولنا مشکل ہے. یہ آئین کو آپ صحیح ادا کریں گے، عسر تو اس کو بولنا مشکل لگتا ہے، تو یہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ یسر کا مطلب ہے آسانی، عسر کا مطلب ہے مشکل. یہ اس میں آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کے ہر جو ہے مشکل کے بعد آسانی ہے. تو بہرحال یہ عام لفظ ہے، تقریباً لوگوں کو پتا ہے. تو بہرحال یسر آسانی، عسر مشکل، بولنے میں بھی یسر آسان ہے. تو یسر آسانی، اور یسرنا ہم نے آسان کیا، یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن، کس کو آسان کیا؟ قرآن کو. تو قرآن کا مطلب کیا ہے؟ بہت پڑھا جانے والا. القرآن، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھا جانے والا. اس کے نام میں بھی ایک معجزہ ہے، اور غیر مسلم بھی آج اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11th ایڈیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تو قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو جب غیر مسلم مانتے ہیں اس بات کو، تو اس سے اندازہ لگا لیں اتنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو یہ کتنی آسان بھی ہوگی. ذکر کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے. لی، لیے، ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، ذکر یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا.
تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ ذکر کے دو میننگ ہے جی، ایک ہے یاد کرنا، میرے ساتھ دہرائیں آپ جہاں بیٹھے، ایک یاد کرنا، اور دوسرا ہے سمجھنا یا نصیحت حاصل کرنا۔ ذکر کے دو میننگ کون سے ہیں؟ یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ تو یہ دو میننگ آپ نے یاد رکھنے، یہ دونوں لفظ مطلب میں استعمال ہوتا ہے ذکر۔ تو ذکر آسان کس لیے؟ قرآن آسان کس لیے ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ذکر کے لیے آسان ہے، تو ذکر کے دو میننگ ہونے پڑے، حفظ کرنا، یاد کرنا۔ ایک مطلب ہو گیا حفظ کرنا یا یاد کرنا، اور دوسرا مطلب سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ تو ان دو کاموں کے لیے قرآن آسان ہے۔ اس کے علاوہ البتہ یہ کہ فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ بھی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے، علم حاصل کریں گے، پوری توجہ سے دیں گے، اور اس میں کام میں دیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ کیسے یہ آسان ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ 20 گھنٹے میں نماز ہی کو سمجھ لیں، ہم نے جو کورس کیا ہے قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ وال نماز کے ذریعے، تو آپ نے صرف 20 گھنٹے بھی ہونے والے ہیں، تو یہ مکمل ہونے والے ہمارے، تو آپ نے تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، پی پی آئی کے ساتھ جو کی ہے، آپ نے 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں، اور تقریباً آپ نے 40,000 بار سیکھ لی ہیں۔ تو یہ کتنا آسان ہے، یہاں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 20 گھنٹوں میں ہم اپنا قرآن مجید سیکھ چکے ہیں۔ تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے آسان کیا، اور اتنی بہترین کتاب ہمیں جو ہے وہ عنایت کی۔ تو اس آیت مبارکہ کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ جیسے ہم زندگی میں لے کے آتے ہیں، تو مطالعہ کے بعد ہم سب سے پہلے اس سے اسباق لیتے ہیں۔ تو عمل سے شکر ادا کیجیے۔ ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ عمل سے کیسے؟ کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، ذکر کے لیے آسان ہے، سیکھنا آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم نیت کریں گے کہ یہ جو ہم نے ایک کام شروع کر رکھا ہے قرآن کو سیکھنے کا، یہ جو عمل ہے، اس کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے، نیکسٹ جو ہمارے کورسز ہے اس میں جاری رکھیں گے، اور اس طریقے سے اپنے جو ہے زندگی میں اس کو لے کے آئیں گے۔ تو یہ عمل کریں گے تو ہم اس سے شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا۔ اس نیت اور پلان کے ساتھ ہم جلد سے جلد انشاءاللہ پورا قرآن سیکھیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم پورے قرآن کو پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، آج کے بعد جب یہ آ گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہ مشکل ہے، تو یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، استغفر اللہ۔ تو آج کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن سیکھنا مشکل ہے، آسان ہے، البتہ خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت جو ہے وہ لگانا پڑے گی، ہمیں کچھ وقت دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جو ہم الحمدللہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے ٹائم پہ ورک بک کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوم ورک بھی سب لوگ جمع کروا رہے ہیں، جن کے مسنگ ہے تو وہ بھی کائنڈلی اس کو ساتھ ساتھ کریں۔ تو آپ کو وقت دینا چاہیے، باقی اتنے ہم کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو کم از کم یہ جو ہمارا اپنا فائدہ ہے، فلاح کا جو کام ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، اور پلان بنائیے کہ انشاءاللہ ہم پورے قرآن سیکھنے کا جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو یہ وقت اور محنت ضرور کریں گے۔ تو جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، چلنا شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قرآن سیکھنا کتنا آسان ہے، خود کے لیے آسان ہے، اپنے سمجھنے کے لیے آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ اچھی طرح سیکھیے، ہم لوگ سب مل کے اچھی طرح سیکھیں گے، تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں، اور ہم اسے اپنے لیے بھی اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکیں۔ وہ اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ مکمل قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، محنت کرنے کی، وقت لگانے کی۔ اس کو پڑھیے جی میرے ساتھ مل کے، وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، وا اور لا، البتہ، قد، تحقیق، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، القرآن، قرآن کو، قرآن کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے، آبجیکٹ کے طور پہ آ رہا ہے۔ یسرنا القرآن، ہم نے آسان کیا قرآن کو، کس لیے؟ لی ذکر، دو ٹکڑے، لی، لیے، اور ذکر، ذکر کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو لی ذکر، نصیحت کے لیے۔ ایک دفعہ مکمل پڑھیں اس کو جی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ علم، سکھائیے،
اچھا یہاں پہ اب چیٹ باکس کا یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے. سوال ہے یسرنا کے معنی بتائیے. اے یہ آسان بنایا گیا، بی ہم نے بنایا آسان، سی آپ نے بنایا آسان، اور ڈی ہے ان سب نے بنایا آسان. اے بی سی ڈی کون سا جواب ہوگا؟ یسرنا جی سسٹر یاسمین کا آ گیا بی. جی بردر اماد ہے بی. چیٹ باکس کا یوز کریں جی. سسٹر عافیہ بی. سسٹر نادیہ، سسٹر نظام، برادر نظام سوری، سسٹر صوبیہ، سسٹر راحت کا جواب دیا گیا. ایکسیلنٹ جی جزاک اللہ. اس کا جواب کیا ہے؟ یسرنا بی جواب ہوگا، ہم نے بنایا آسان. چلیں جی اس کو چھوڑ دیں. نیکسٹ سوال ہے، اس کو دیکھیں ذرا. ذکر کے دو معنی ہیں. ایک تو ہم نے پڑھ لیا سبق لینا یعنی نصیحت حاصل کرنا. دوسرا کیا تھا؟ یاد کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا یا پڑھنا. اے بی سی ڈی. اچھا نظر بلال کا بی آیا ہے، سسٹر یاسمین کا آ گیا جی اے جواب، سسٹر عافیہ کا اے ہے یعنی یاد کرنا اے کا مطلب ہے. ذکر کے دو معنی کون سے ہیں؟ سبق لینا اور یاد کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا. پہلا ہے جی ماشاءاللہ سسٹر عروج، سسٹر پرویز اختر کے نام سے ہیں، سسٹر راحت پروین، جزاک اللہ جی. پرویز اختر یہ آپ کا جواب بی آ رہا ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. سسٹر نادیہ کا بھی جواب بی آ رہا ہے. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ نصیحت حاصل کرنا یعنی سبق لینا یا نصیحت حاصل کرنا ایک ہی مطلب ہے. سبق لینا یا نصیحت حاصل کرنا ایک ہی مطلب ہے اس کا، مطلب ہم اردو میں جب کہتے ہیں. اور دوسرا پڑھا یاد کرنا، تو دعا کرنا تلاوت کرنا یہ نہیں ہے بلکہ یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو اے جواب اس کا ٹھیک ہوگا. یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا یا سبق لینا دونوں ٹھیک ہو سکتا ہے. سبق تو یہ پاکٹ بک کو لازمی یوز کریں کیونکہ اس میں یہ میننگز جو لکھے ہوئے ہیں نئے لفظ آتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے اچھے انداز سے. چلے جی تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو لذکر، ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے. تو اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ قرآن صرف آسان نہیں ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ ایک بہترین کام بھی ہے. تو اس کے لیے ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ لیتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. خیرکم دو ٹکڑے ہیں، خیر بہتر یا بہترین ہوتا ہے جیسے اچھا بہترین، اور کم یہ آپ پڑھ چکے ہیں آپ سب. تو مجھے کوئی بتائے گا اس کا پورا ٹیبل کروا دے گا کم کا جو ہے شروع سے؟ کون کروانا چاہے گا؟ یہ ضمائر ہم نے پڑھے تھے جو جڑ کر آتے ہیں. جی پرویز اختر ہیں بیٹا آپ کروا دیں جی. خیرکم نہیں اچھا بہترین. ٹیبل تھا نا ہم نے پڑھا تھا ہو، آگے کیا تھا؟ ہو کے بعد ہو ہم اس کا، ہم ان سب کا. آگے آپ کی طرف اشارہ کریں گے، آپ میری طرف کریں گے، التا کیا ہوگا؟ کا کا کا. سر ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. نا ایکسیلنٹ جزاک اللہ جی. تو ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا. تو یہ کم وہی آ رہا ہے چار انگلیاں سامنے کی طرف، کم آپ سب کا اور نہ ہمارا. تو خیرکم، خیر کا مطلب بہترین، کم آپ سب کا. تو یہاں پہ یہ لیں گے کہ تم سب میں سے، آپ سب کا یا تم سب ایک ہی مطلب اردو میں ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے تھوڑا سا چینج کریں گے. تم میں سے بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین یا اچھا کون ہے؟ خیرکم تم میں سے بہترین یعنی دو ٹکڑے ہو گئے. من، من کا مطلب ہوتا ہے دو میننگ ہم نے پڑھے تھے، کون اور جو. کسی کو یاد ہے کہ من کہ یہ پہلے ہم نے کہاں کہاں پر یاد رکھنے کے لیے دو کو جو جملے ہیں؟ سسٹر عروج آپ بتانا چاہ رہی ہیں، آپ کروانا چاہ رہی تھی پچھلا من اعوذ کہاں؟ باللہ من الشیطان. وہ من ربو کا. من ہے یا من ہے؟ وہ تو من ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان، من سے. تو سر یہ من من ہے. ہوا، من ہوا. من ہاں من من ہوا ہو ربو کا، سکتا ہے. من رب ربو ربو کا، کا، آپ کا رب من ربو کا. کون ہے. تو یہ تو ہو گیا من کا مطلب کون. دوسرا جو کا میننگ ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ یہ کسی کو یاد ہے؟ جو یا جس کے لیے، جو یا جس کسی کو یاد ہے؟ نماز میں ہی ہم نے پڑھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے من نماز میں. زلزی، من نہیں زلزی. نماز، نماز میں منزل. سمی اللہ لمن حمدہ. ایکسیلنٹ سسٹر آسیہ. سمی اللہ، سن لی اللہ نے، سمی اللہ ہو سن لی اللہ نے، لیمن اس کے لیے جو، لیمن اس کے لیے جو. تو من یہاں پہ آیا تھا. جزاک اللہ سسٹر. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو من کو یاد رکھنے کے لیے
اگر آپ انگلش کا لفظ ہو استعمال کریں تو وہ بڑا زبردست ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ہو آر یو، کون ہے آپ، تو ہو شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا کون. جیسے من ربو کا، کون ہے آپ کا رب. اسی طرح ہو آر یو، کون ہو آپ، تو ہو شروع میں آیا تو مطلب ہو گیا کون. من شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب کون. دوسرا اس طرح ہم اگر انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی ایم دا ون، میں وہ ہوں، who met you yesterday، جو آپ سے کل ملا تھا، تو who درمیان میں تو اس کا مطلب ہو گیا جو. اسی طرح اگر عربی میں ہم کہیں گے خیرکم، جیسے ابھی ہم نے پڑھا خیرکم، تم میں سے من جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو. تو یہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں من کا میننگ یس سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لیمن اس کے لیے جو. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب وہاں پہ جو آ رہا ہے حمدہ اس کی تعریف کی. تو اسی طرح آپ انگریزی سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ہو شروع میں ہے تو کون ہوتا ہے، تو من شروع میں ہے تو اس کا مطلب کون. ہو درمیان میں تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے. اسی طرح عربی میں من درمیان میں تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے. اور یہ دو ورڈز آپ یاد رکھ لیں. من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، من شروع میں آ گیا جو. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو. خیرکم بہتر وہ ہے تم میں سے، من جو علم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو. تو یہ من کے دو میننگ یاد رکھنے، میرے ساتھ دہرائیں. من کا مطلب کون، من کا مطلب جو. من کا مطلب ایک کیا ہے کون، دوسرا مطلب جو. تو عربی میں من ربو کا اور سمع اللہ لمن حمدہ یا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ دونوں آسان آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو تعلم القرآن، تعلم، تعلم ہوتا ہے سیکھا، اس نے سیکھا. تعلم اس نے سیکھا. علم ہوتا ہے سکھایا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تعلم سیکھا، علم سکھایا. تو اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے. علامہ کا مطلب کیا ہے، سیکھا. تعلمہ کا مطلب سیکھا. علامہ کا مطلب سکھایا. علامہ کا مطلب سکھایا. اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اچھے سے. تو تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے، پہلے بات ہو رہی سیکھنے کی. وعلمہ اور سکھائے اس کو. وا ایک ٹکڑا، علامہ دوسرا ٹکڑا، ہو تیسرا ٹکڑا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوگا، وا اور علامہ سکھائے یا سکھایا. ہو اس کو، یہ وہی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ہو یہ ہو کی بات ہو رہی پیچھے قرآن کی. تو وعلمہ تین ٹکڑے گئے اور سکھائے اس کو. یہاں پہ آ رہا ہے تعلمہ سیکھنا، تعلمہ سیکھے، علمہ آگے سکھائے. تو یہ پکچر بھی آپ کو بتا رہی ہے یہاں سے کہ تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، پہلے سیکھنے کی بات ہے پھر اور سکھائے اس کو. تو اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہوگی، مگر سب سے بہترین جو اس وقت سطح زمین پر مختلف کلاسز چل رہی ہیں، تو ان میں سے سب سے بہترین کلاسز جو ہوں گی وہ اللہ کے نزدیک جو قرآن کی کلاسز ہیں. تو ان ساری کلاسوں میں سے بہترین کلاس ہماری کلاس ہے، جتنی بھی قرآن کی کلاسز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس مقام پہ جمع ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کی مدد سے ہے. وگرنہ آپ خود دیکھیں کہ شروع میں ہم کتنے لوگ تھے یہاں پہ جب سٹارٹ کیا تھا، تو کتنے بچ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ ہمارے جو ہے کام میں برکت عطا فرما اور ہمیں جو ہے اخلاص عطا فرما اور اس کو مزید کنٹینیو رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تو اس میں سب سے پہلے طالب علم کا ذکر آیا ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ حدیث مبارکہ کے کہ یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا، قرآن کو سیکھنے والے کا، یعنی پہلے سیکھنے والے کی بات ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں نا، اگر ہم بات کرتے، کوئی انسان بات کرتا، کسی انسان کی کتاب میں یہ اس طرح کا کوئی ورڈ لکھا ہوتا، کوئی سینٹینس ہوتا، تو وہ بات اپنے سکھانے والے کی کرتا، ٹیچر کی بات کرتا، ٹیچر کی افادیت کو جو ہے وہ بیان کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے والے کا جو ہے وہ پہلے اس کی اہمیت کو یہاں پہ بتایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. تو یہ سیکھنے والے کا اکرام ہے. تو شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ قرآن سیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اکرام دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. کیونکہ سیکھنے کی بات ہے تو اس کو ہر وقت، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ہر وقت سیکھ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے علم کتاب، اللہ کا علم جو ہے کتاب کا علم سیکھ لیا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، انسان سیکھتا رہتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے. تیسرا پوائنٹ ہم یہ لے سکتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے کہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ جو تم میں سے بہترین ہوا جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے. او نہیں کہا گیا بلکہ واہ کہا گیا، سیکھے اور سکھائے، یعنی دونوں کام ضروری ہیں. تو بہترین شخص وہی ہے جو دونوں کام کرے. انشاءاللہ آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو آگے بھی سکھائیں گے. یہ میری آپ سے گزارش ہے
हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने इसको आगे लेके भी चलना है, तो सीखने तक महदूद नहीं रहना। जिस तरह हमने सीखा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको आगे आप तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने असातिज़ा की जो है वो इजाज़त से, तो उनकी मेहनत से, इसी वक्त नियत कीजिए कि हम इसको आगे इंशाल्लाह सिखाएंगे भी। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप खुद अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। टाइम और मेहनत ये लाजमी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, तो उसको सीखने के लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा वक्त हमें देना चाहिए। तो अभी 10 सेकंड या 15-20 सेकंड में आप कम से कम 2 नाम सोचिए और अपने पास लिखिए। आपके पास अगर नोट पैड है तो लिखिए कि ये 2 नाम जो है, मैं इंशाल्लाह इनको, जो आपको बेहतर लगता है, अपने घर में से, अपने दोस्तों में से, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी उसमें आप उसको शामिल करेंगे। ये एक तरीके से आपका सदका जारिया भी होगा, आपको इंशाल्लाह इसका अजर भी मिलेगा। तो ये हमारी आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें आपने ये 2 नाम मुझे देने हैं। ठीक है जी। तो ये सोचें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपकी इस काम में बरकत डाले। और बाकी आप खुद भी सिखा सकते हैं। आपने ये नहीं कि सिर्फ हमारी क्लास, बल्कि आप ये भी 2 नाम लिखें कि मैंने इनको सिखाना है, आपने खुद सिखाना है, तो आप खुद भी उनको सिखाने के लिए ये अपना एक इरादा, अपना प्लान बना सकते हैं। तो सिर्फ नाजरा कुरान ही नहीं, बल्कि फहम कुरान सीखे और कुरान में गौर करना। यहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं कि कुरान को नाजरा पढ़ लें, बल्कि फहम कुरान, कुरान को समझना, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक उसकी तरफ हमने जो है वो कदम रख दिया है, ग्रामर के जरिए सीख रहे हैं। और नियत करनी है और पूरी कोशिश करनी है कि इस सिलसिला को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आप और मैं दोनों मिलकर ये नियत करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ भी साथ साथ करते रहेंगे। तो इसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। ये जो 3 पॉइंट्स हमने लिए थे, इस हिसाब से खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, 2 टुकड़े हैं, खैर बेहतरीन, कुम तुम सब में से, तो तुम में से बेहतरीन, मन वो जो, मन वो जो, अल्लमल कुरान, कुरान सीखे, अल्लम कुरान, ताल्लमा सीखे, अल कुरान कुरान, अल्लमल कुरान कुरान सीखे, व और अल्लमा सिखाए, हु उसको, यानी कुरान को, व और अल्लमा सिखाए, हु उसको। तो क्या होगा? खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन है वो है मन वो जो, तअल्लमल कुरान, कुरान सीखे, व अल्लमहु और सिखाए इसको, यानी इस कुरान को। तो मुकम्मल इस आयत मुबारका को पढ़िए मेरे साथ मिलके। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। अल्लिम। उसके बाद जो तीसरी बात है, सबसे अहम बात, हमने पहले पढ़ लिया कि कुरान सीखना आसान है, फिर पढ़ा कि कुरान जो है वो सीखना भी है और सिखाना जो है वो बेहतरीन काम है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे जो अहम बात है वो है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अमाल तो बस नियतों पर है, तो नियत जो है वो खालिस होनी चाहिए। तो इसमें हदीस मुबारक कर लेते हैं, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल तो बस नियतों पर है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक लफ्ज नजर आ रहा है, इन्नमा। तो इन्नमा को अगर हम देखें तो ये एक नया वर्ड है। हो सकता है शायद आप समझे कि इन्नमा टुकड़े करें, तो आप कहेंगे जी ये 2 टुकड़े, इन्ना अलग है और मा अलग है, तो ये 2 टुकड़े नहीं, बल्कि ये एक ही लफ्ज है, इन्नमा। इन्नमा का मतलब है बस। इन्नमा का मतलब क्या है? बस। तो ये याद रखने के लिए हम पहले जरा देखते हैं इन और इन्ना। तो आप में से किसी को पता है कि इन का मतलब क्या होता है? इन के मानी बताइए जल्दी से, अपना माइक अनम्यूट करके। अगर 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 अगर। तो जजाकल्लाह, माशाल्लाह, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वैसे इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका मतलब कहते हैं, सोचने लग जाते हैं बेशक है या अगर है। तो कहाँ से याद रखेंगे आप इसको? इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाह। ये अगर सेंटेंस आपको याद है तो ये कभी इनका मीनिंग नहीं भूलेगा। तो ये इंशा अल्लाह, ये हमने फ्रेज याद रखा था। इसी तरह इन्ना का आप याद रखने के लिए कौन सा जुमला लिया था, मिसाल कौन सी ली थी? इन अल्लाह मअस-साबिरीन, साबिरीन। बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो ये इन और इन्ना कभी आपको मिक्स नहीं होंगे। तो आज का जो नया वर्ड आ गया वो कौन सा है? इन्नमा। ये ना इन है या ना इन्ना है, बल्कि इन्नमा एक ही लफ्ज है। तो ये इनसे डिफरेंट है। तो याद रखने का बहुत ही अहम राज हम जो पढ़ चुके हैं कि मिसालों से हम सीखते हैं, और मिसालें भी वो जो हम जानते हैं, जो हमारे लिए आसान है। तो मिसालों से याद रखेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे? मानी जल्दी याद होंगे आपको। दूसरा, मानी जल्दी याद आएंगे, आप रिकॉल जल्दी कर लेंगे। जैसे अभी मैंने आपका इन पूछा, तो फौरन आपके जहन में अगर मिसाल है इंशाअल्लाह, तो फौरन आपको वो याद हो जाएगा। इन अल्लाह मअस साबिरीन, आपको अगर मिसाल याद है तो फौरन याद आ जाएगा, यानी रिकॉल कर सकते हैं आपको। तो तीसरा क्या है? एक लफ्ज का मानी दूसरे में नहीं जाएगा, इन और इन्ना आपस में गड़बड़ नहीं होंगे। तो ये इसमें बहुत अहम बात है, जो अहम राज है मिसालों से याद रखने का। इसी तरह इन्नमा अगर हम याद रखना चाहते हैं
تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ انما کا مطلب ہے بس یا صرف، اس کے لیے یہی مثال کافی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تو یہ اس مثال سے آپ اس کو، اس حدیث مبارکہ سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ میرے ساتھ دہرائیں، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ انما شروع میں آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بس اعمال، لیکن اردو میں صحیح کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اعمال تو بس، ٹھیک ہے، اردو میں ٹرانسلیشن کو درست کرنے کے لیے انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہیں، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، انما بس یا صرف، الاعمال، عمل کی جمع ہے اعمال، عمل کی جمع کیا ہے جی؟ اعمال، اور نیت کی جمع نیات، زیادہ بات ہو رہی ہے نیتوں کی، تو نیت واحد ہوگی اور نیات جمع ہوگی۔ تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نیات مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ یہ بتا دیں مجھے ذرا۔ سر مونس، نیت مؤنث ہے، کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ سر اس کے آخر میں جو ہے نا وہ گول، نیات میں الف تا آ رہا ہے اور اس کی واحد لیں تو نیہ گول تا آ رہی ہے، دونوں ٹھیک ہے بات ہے، الف تا جمع میں آ رہی ہے اور واحد میں اگر اس کی واحد بنائے تو گول تا ہے، جس طرح تھا نا مسلمہ مسلمات، ٹھیک ہے نا، اسی طرح نیہ نیات، یا آیا آیات، تو یہ اسی طرح ملتی جلتی ہے، تو آپ نے یاد رکھنی نیات مؤنث ہے اور یہ جمع ہے۔ تو اس کو ہم تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ جو ہے وہ 3 لوگوں کا ہوگا، بہت اہم جو ہے یہ بات ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ جو وہ پہلا فیصلہ ہوگا 3 لوگ کون سے ہوں گے، ایک شہید کا ہوگا، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والے کا، اور تیسرا ہوگا قرآن کا قاری۔ تو دیکھیں کتنی جو ہے یہ اچھی باتیں ہیں، ایک شہید کا کتنا اجر ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والے کا کتنا قرآن میں بات پا رہا ہے، اور قرآن کا قاری یا ٹیچر جو وہ کتنی ایک فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں لوگ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی ٹیچر جو ہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھاتا ہے، قاری جو ہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو عبادت جو ہے برباد کر دیتی ہے، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں صرف خالص اپنی جو ہے وہ رضا کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اوپر والے جتنے بھی کام ہیں، تو یہ کتنی اہم بات ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں کہ دودھ کا ایک گلاس آپ کو دیا جائے، بہت زیادہ بھوکے ہوں، اور فوراً جو ہے آپ کو آپ کے سامنے کوئی دودھ کا گلاس پیش کرتا ہے اور پینا چاہیں گے فوراً، لیکن اس میں آپ کو بتا دیا جائے کہ اس میں گندگی کا ایک قطرہ جو ہے وہ مل گیا ہے، ڈالا ہوا ہے، تو کتنی آپ کو گھن آئے گی، کیا آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ تو یہ ایک حقیر سی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے عمل کو قبول کرے گا کہ جس میں کوئی ملاوٹ ہو؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے عمل کو خالص کر دے، ہم تو کمزور انسان ہیں، تو ہمارے عمل کو خالص فرما کہ ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس میں اخلاص عطا فرما، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں، ہماری یہ نیت ہوگی کہ دوسروں تک بھی اس کو پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ دنیا کے شاید 90%، 90% جو مسلمان ہیں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے، یہ ایک ایم بنائیں گے، یہ مقصد بنائیں گے کہ ہم نے خود سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کو بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ ہم نے جب محنت کریں گے، ٹائم لگائیں گے، اچھے انداز سے سیکھیں گے، اتنا اچھا ڈیزائن کردہ کورس ہے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، تو ہم بھی اسی انداز سے اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز سے۔ تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ آج انشاءاللہ ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اخلاص کے ساتھ اور نیت جو ہے وہ ہماری خالص ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، انما بس، انما بس الاعمال اعمال، اعمال تو بس، انما الاعمال اعمال تو بس، میرے ساتھ دوہرائیے، انما بس الاعمال اعمال، انما الاعمال اعمال تو بس، بالنیات نیتوں پر ہے، 2 ٹکڑے، بی اور النیات، ٹھیک ہے، بی پر نیات نیتوں، بالنیات نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ علم سکھائیے، پڑھیے اس کو بار بار، بہت اہم حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ زندگی میں بھی لے کے آئیں گے۔ چلیں جی، چیٹ باکس کا یوز کریں جی، انما کے میننگ بتائیے، اے کا مطلب اے اگر، بی بے شک، سی صرف، اور ڈی کے۔ چیٹ باکس کا یوز کریں چونکہ یہاں پہ مکس ہو جاتے ہیں سوال جواب۔ جی سب سے پہلے سسٹر یاسمین کا سی، ویس اختر سی، عافیہ مطلوب، اس کے بعد عروج، بس ٹھیک ہے جی، نادیہ، سسٹر یسرا، محمد آصف برادر ہیں، سسٹر عروج، سسٹر جویریہ، سسٹر نظہر بلال،
تو سب کا جواب سی آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں جواب کیا ہے جی، سی ہے. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ آپ کا جواب ٹھیک ہے. انما کا مطلب صرف، ٹھیک ہے، صرف یا بس دونوں مطلب ٹھیک ہے، صرف یا بس. تو یہاں پہ صرف لکھو تو ہم صرف کو لیں گے چونکہ بس ہے ہی نہیں، تو صرف یا بس دونوں ٹھیک ہے. قرآن کے جو کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ غلط تلاوت، صحیح تلاوت، بری نیت، اچھی نیت. ABCD. جی ماشاءاللہ، سسٹر جاسمین، سسٹر نادیہ، جواب سب کے ٹھیک آ رہے ہیں. سی سسٹر جویریہ، تو سی کیا ہے؟ بری نیت. سسٹر نظر، سسٹر آسیہ، محمد عدنان کا جواب آ گیا. جزاک اللہ جی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے دعا کرتے رہیں گے اور اس سے بچیں گے بھی. اچھا، ہم نے آج جو انما پڑھا ہے تو اس کو اب یاد رکھنے کے لیے ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. ہم نے پہلے ان پڑھا تھا، پھر انا، پھر انما. تو ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر. مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. انما کا مطلب کیا ہے؟ صرف. مثال کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ آپ نے ایک دفعہ ترجمہ سوری اس کا معنی بتانا ہے اور اس کا مثال. تو میں بولوں گا لفظ، آپ نے پہلے اس کا معنی بتانا ہے. ان کا مطلب اگر. مثال اگر. انشاءاللہ. 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 ان کا مطلب بے شک. بے شک. مثال. ان اللہ مع مع الصابرین. الصابرین. انما کا مطلب صرف. صرف. اور مثال. انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات. جزاک اللہ. ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. ان کا مطلب اگر. اگر. مثال. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک. بے شک. مثال. ان اللہ مع الصابرین. انما کا مطلب صرف. صرف. مثال. انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال تو صرف نیتوں پر ہیں. انما ایک ہی ٹکڑا ہے، انما صرف یا بس. جزاک اللہ جی. اسے سر سے ایک بریک لیتے ہیں بالکل، پھر آگے ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو چلیں جی، ہم اب دوسرا پارٹ ہمارا گرامر کا ہے. تو اس میں آج ہم جو ہے کیا ہے، سبق نمبر 18 جس کا بی پارٹ گرامر میں آج ہم کیا کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں، ہم نے فعل امر تک پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو آج امر کے بعد ہم فاعل، مفعول اور فعل پڑھیں گے، جو دلچسپ اشاروں سے ہوں گے اور کچھ نئے جو ہیں وہ الفاظ ہیں اور بہت آسان ہے، سب سے آسان ہے. تو اس کو پورے توجہ سے کرنا ہے. تو ہم گرامر TPA کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ TPA کے ساتھ کون کروائے گا جی میرے ساتھ؟ جی سسٹر مروہ آپ کروا دیں جی. باقی سب لوگ اشاروں کے ساتھ TPA کو TPA کے ساتھ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. جزاک کیا اللہ سسٹر. فل اسٹاپ؟ تو سسٹر مائک کو اپنا میوٹ کر دیا کریں جب آپ کروا لیتی ہیں، اور اپنا ہینڈ بھی لوور کر دیا کریں. چلیں جی. تو الفاظ یا کلمے کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی کہ جو قرآن میں آئے لفظ وہ 3 طرح ہو سکتا ہے، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. اور ہم جو جتنی آج ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، احادیث مبارکہ پڑھی ہے، یا پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اب اس میں ڈھونڈا کریں کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. جیسے ہم نے آج پڑھا یسرنا. تو یسرنا کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ آج ہم نے جو پڑھا تھا یسرنا، اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل ہے. فعل. کیسے پتا چلا یسرنا؟ ہم نے آسان کیا، ہم نے ہم کیا نے نا. آسان کیا، کام اس میں کام کرنے کا عنصر پایا جاتا ہے. اسی طرح القرآن کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، اسم، خاص اسم. اس میں. اسم. اور اسم. ایکسیلنٹ. خاص اس میں کسی سسٹر نے کہا خاص اسم کیسے ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں اور اس میں ال لگ رہا ہے. ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پتا چل رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ جوڑیں گے. اس طرح قد ہم نے پڑھا تھا تو وہ ایک حرف ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں. یا واو پڑھا تھا، واو وہ بھی حرف ہے. لی حرف تھا، تو اس کو آپ دیکھیں گے. چلیں، تو اسم، فعل اور حرف، اس کی ہم نشانیاں پڑھ چکے ہیں اور اس کی تعریفیں بھی ہمیں یاد ہیں. تو اس میں ہم زیادہ نہیں اب کرتے. فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر آرڈر کرنا، حکم دینا یا گزارش کرنا. تو فعل، یہ ہمارے فعل بھی تقریباً مکمل ہو چکے تھے. تو تک جو ہم نے سیکھا، اس طرح ایک دفعہ ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو فعالہ کا ٹیبل ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ تمام افعال کے لیے یوز ہوتا ہے. فعالہ، فا عین لام، یہ بہت اہم ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ فعالہ کا ٹیبل آپ کو رہ جاتا ہے. تو فعالہ کون کروانا چاہے گا؟ جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں فعل امر نہیں تک. تو پہلے ماضی کا کروا دیں. میں صرف
آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. فعلا اس نے کیا, آپ بغیر ترجمے کے آگے کریں. فعلا, جی سسٹر عافیہ آپ کروا دیں, سب سے پہلے آپ کا ہینڈ ریز ہے. فعلا بغیر ترجمے کے. فعل فعلوا فعلت فعلتو فعلتم فعلنا جزاک اللہ. مجھے یفعلوا امید ہے کہ آپ سب لوگ, ایک منٹ سسٹر, سب لوگ کر بھی رہے ہوں گے اور اشارے بھی کر رہے ہوں گے. نہیں کر رہے تو کائنڈلی کریں, سب لوگ اشارے کریں. چلیں نیکسٹ جو ہے سسٹر اپنا مائک میوٹ کیجئے. نیکسٹ ہے سسٹر یاسمین, آپ کروا دیں. یفعلوا وہ کرتا ہے یا کرے گا. يفعلوا يفعلون تفعلوا أفعلوا تفعلون نفعل. جزاک اللہ, امید ہے سب لوگ کر رہے ہوں گے. چلیں جی نیکسٹ ہے سسٹر مروہ کا ہینڈ ریز ہے, اور بردر میں بھی آنے چاہیے کوئی. آپ کروائیں عامر سے آگے, عامر نہیں. جی سسٹر افعل. افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. چلیں یہ چونکہ ہمارا اس میں پریکٹس کروانا چاہیے. سسٹر نظر آپ کروا دیں ترجمے کے ساتھ افعل سے. سسٹر نظر بلال افعل ترجمے کے ساتھ, آپ کا مائک. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو. سسٹر اشارے آپ نے نہیں کیے نا, یہ سر تو اشارے کرے گی تو پھر نہیں بولے گا. لا تفعل, ایک انگلی سے لا تفعل, لا تفعل مت کر، لا اور تفعلو چاروں انگلی مت کرو. ایکسیلنٹ, تو اشارے لازمی کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیں نیکسٹ لیتے ہیں, چونکہ یہ آپ کی دو رائے تھی, آپ کر چکے ہیں. تو یہ 4 ابواب ہیں. جو لوگ کروا چکے ہیں وہ ہینڈ لوور کر دیں, باقی نئے لوگ جو ہیں وہ رہنے دیں تاکہ میں آپ کو موقع دوں. تو ہم نے 4 ابواب پڑھ لی تھے فعل کے. پہلا تھا فتح, نصرہ, ضربہ, سمع. ٹھیک ہے, یہ 4 ابواب اپنے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اب فاتحہ سے ہم نے ماضی, مضارع, امر تینوں کر لیے تھے. اسی طرح ناصرہ, ضربہ, ان چاروں ابواب کے جو ہم نے یہ 3 کر لیے تھے, ماضی, مضارع اور امر, اس کو ذرا پریکٹس کریں گے. باقی سے ہم بنا سکتے ہیں نا, ماضی کے نیچے سارے بنا سکتے ہیں, تو ہم پہلا حرف لے رہے ہیں. جی سسٹر عروج آپ کروا دیں پہلے فاتحہ سے ماضی, مضارع اور امر. فتح يفتح افتح. آگے نشر ينشر انشر. آگے ضرب يضرب اضرب. آگے. سمع يسمع اسمع. جزاک اللہ, اشارے ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں جیسے کر رہا ہوں مجھے دیکھتے اشارے بھی کرنے. اس کے بعد پرویز اختر ہیں, جی بیٹا آپ کروا دیں. فتح يفتح افتح. نصر ينصر انصر. ضرب يضرب يضرب يضرب. سمع يسمع اسمع. سامعہ دوبارہ کروائیں, سامعہ. چلیں چلیں جی, سمع يسمع اسمع. جزاک اللہ. چلیں اب مجھے سن لیں اور میرے ساتھ دہرائیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی زبان پہ یہ جاری ہو جائے. فتح یفتح افتح. نصر ینصر, ینصر ہے, ینصر نہیں ہے, ینصر انصر. ضرب یضرب ہے, یضرب نہیں ہے, یضرب نہیں ہے, یضرب اضرب. سمع یسمع اسمع. اس طریقے سے بار بار پریکٹس کرنی ہے. یہ آپ کی زبان پہ جو ہے رواں ہو جانے چاہیے, کیونکہ اس میں زیر زبر کا فرق آ رہا ہے. تو یہ چاروں سیٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے. باقی اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ فاتحہ پہ ہم نے پڑھا تھا فعال جعل. ٹھیک ہے جی, اور کون سا پڑھا تھا, فعال جعل, یہ 2 پڑھے تھے میرے خیال میں. اور نصرہ, ذکرہ, عبدہ, خلقہ, یہ ہم نے پڑھے تھے. ضربہ ایک ہی ہم نے پڑھا تھا. اور سامعہ پہ علمہ, عاملہ, یہ ہم نے کیے تھے. تو یہ سارے آپ نے مکمل بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے سامعہ, سمعتا, سمعتم, سمعتم, سمعنا, يسمع, يسمعون, تسمع, اسمع, تسمعون, نسمع, اسمع, اسمعوا, لا تسمع, لا تسمع. تو یہ سارے ٹیبل کمپلیٹ بھی آپ نے کرنے ہیں. یہاں پہ صرف پہلے ورڈ بتائے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. آج کے سبق میں ہم کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے اور بہت آسان ہے. آج ہم کیا سیکھیں گے, اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر یعنی کام کا نام. تو یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے فیل کرتے کرتے ہمیں اسم پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں یہ ہے وہی افعال کا ٹیبل ہے, لیکن یہ فیل سے ہم اسم بناتے ہیں. فیل سے کیا بنائیں گے, اسم بنائیں گے. ٹیبل وہی افعال والا ہم کریں گے. یعنی ہم نے پڑھا تھا فعال, اس نے کیا. اب جو کام کرنے والا ہے, فعالت ہو گیا, کام کیا, کسی نے کام کیا. اب کوئی کرنے والا بھی ہے نا, تو کرنے والا تو اسم ہوگا نا. تو جو کرنے والا ہے ہم اس کو کہیں گے فاعل.
کرنے والا, اور جس پر اثر پڑا اس کو کہیں گے مفعول, یعنی جس پر اثر پڑا کام کا, اور کام کا کرنا ہم کہیں گے فعل. ہم کہتے ہیں نا فعل, فلاں فعل, اچھا فعل, برا فعل, تو کام کا کرنا فعل ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک میرے ذہن میں جو مثال آ رہی ہے, شاید کورس سے تو ہم ہٹ رہے ہیں, میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, تو وہ کیا ہے, ظالمہ, ہم پڑھتے ہیں نا ظالمہ, اس نے ظلم کیا, ظالمہ, تو ظلم کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں, ظالم ظالم. یہ دیکھیں نا, کرنے والا ہے تو وہ ظالم ہے. یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ظالم, فاعل, کرنے والا, اور جس پر ظلم کیا گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مظلوم کسی پر مظلوم ہے. تو اسی طرح مفعول, اسی طرح مفعول ہے, اور جو ظلم کرنا ہے کام کو ہم کیا کہتے ہیں, ظلم کہتے ہیں نا, کہ یہ ظلم والی بات ہے, کام کا نام تو ظلم ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے جو ہماری عام روٹین میں استعمال ہوتی ہے. ظالم ظلم کرنے والا, مظلوم جس پر ظلم کیا گیا, اور ظلم کرنا کام کا کرنا یا فعل کا کرنا. یہ سارے اسما ہیں, یہ سارے اسم ہیں. اگرچہ فعل کے ٹیبل میں آ رہے ہیں, ہم فعل سے بنا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو کہیں گے اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم فعل. چلیں اشارے کیا ہوں گے ہمارے آج, اشاروں کو دیکھیں ذرا غور سے, اپنے ہینڈز فری کر لیں, اپنے ہاتھوں کو آزاد کر لیں, چیزیں ہیں تو اس کو نکالیں. یہ میرا اشارہ دیکھیں, آپ نے فرض کریں یہ کوئی کوئن پکڑ رکھا ہے, سکہ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو کسی کو دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں, یہ اوپر سے پکڑ کر نیچے دیتے ہیں, ایسے دیتے ہیں نا, یہ یہ کوئی کام کر رہے ہیں آپ, کسی کو کوئن دے رہے ہیں, اس کو اس طرح کریں گے, فاعل, کرنے والا, فاعل, میرے ساتھ اشارہ کریں, فاعل, کرنے والا, اشارے کے ساتھ, فاعل, کرنے والا. اور جس کو آپ نے کوئن دیا, سکہ دیا, وہ خیرات دی, تو وہ اس طرح کے سامنے ہاتھ اس طرح کر کے لیتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں اس طرح اشارہ کر کے مفعول, مفعول, جس پر اثر پڑا. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ہو رہا ہے, فاعل, آپ دے رہے ہیں کسی کو, کرنے والا کام ہے, فاعل اور مفعول, ٹھیک ہے, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, جس پر اثر پڑا, اور فعل کام کا کرنا. یہ دیکھیں اس طرح اشارہ کرنا ہے آپ نے. مائک بند کر دیں جس کے آن ہے سسٹر راحت. فعل کا مطلب کیا ہے, کام کا کرنا, کام کا نام, فعل. امید ہے آپ کو یاد رہے گا. ایک دم سنے جی, اور میرے ساتھ ہو رہا ہے مائک بند رکھتے ہوئے. فاعل کام کا کرنے والا, اشارے کے ساتھ, فاعل کام کرنے والا, اور مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کام کا کرنا. ایک دفعہ پھر, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا یا کام کا نام. ایک دفعہ پھر, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, اور فعل کام کا کرنا یا کام کا نام. تو یہ اشارے آپ کو بتائیں گے ترجمہ. اب ہم بغیر ترجمے کے اشاروں کے ساتھ کرتے ہیں. فاعل, مفعول, فعل, اشارے کریں لازمی میرے ساتھ, فاعل, مفعول, فعل. جیسے نا ظالم, مظلوم, ظلم, یہ مثال سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو اشاروں کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. چلیں کون کروانا چاہے گا یہ پریکٹس؟ یہ اسماء ہیں, یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ اسم ہے, یہ فعل نہیں ہے. فاعل, مفعول, فعل کیا ہے, یہ اسم ہے. اس کو کہیں گے اسم فاعل, اسم مفعول, اور فعل کا نام, اس کو بھی ہم اسم کہیں گے, مصدر کہتے ہیں. فعل کے نام کو کیا کہتے ہیں, مصدر. اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. تو فعلہ اس نے کیا, اور کام کرنے والا کیا ہوگا؟ چلیں جی سسٹر مروہ آپ کروا دیں پہلے اشاروں کے ساتھ. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑے, فعل کرنا, کام. کام کا کرنا, جزاک اللہ. چلیں اس کے بعد ہے نیا نام, کوئی کروا سکتا ہے, کوئی نئے لوگوں میں سے ذرا ٹرائی کریں, شاباش نئے لوگ. سسٹر راحت پروین آپ کروا دیں, مائک انمیوٹ کیجئے سسٹر راحت. جی, چلیں فاعل سسٹر آپ کو نیکسٹ موقع دیتے ہیں. کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا, مصدر. جزاک اللہ. چلیں سسٹر شیری طاہر آپ کروا دیں. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. جزاک اللہ جی. چلیں سسٹر یاسمین آپ کروا دیں جلدی سے. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کام کا کرنا. کام کا کرنا, جزاک اللہ. یہ بار بار پریکٹس ہم نے کرنی, ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ پورا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹیبل بھی. اس میں کچھ اور بھی لفظ ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اس مکمل ٹیبل کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں, اور آخر پہ فاعل, مفعول اور فعل کرتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے آخری جو ہے فاعل, مفعول اور فعل, یہ کیا ہے, یہ اسما ہے, یہ اسم ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم فعل نہیں کہیں گے. تو یہ فعل سے نکلے ہیں لیکن یہ اسما ہے. اسم الفاعل, اسم المفعول اور مصدر. فعل کو مصدر کہتے ہیں آخری کو. چلیں جی مکمل ٹیبل سسٹر نادیہ آپ مکمل ٹیبل کروائیں مجھے, کمپلیٹ بغیر ترجمے کے. فعلا اس نے کیا,
فعل فعلوا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا يفعل يفعلون تفعل تفعلوا أفعلوا تفعلون نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل جزاک اللہ سسٹر اشارے کیے نا آپ نے جی سر اشارے کیے ہیں الحمدللہ جزاک اللہ اشارے سب نے کرنے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کروا دیا چلیں سسٹر عروج آپ نے یہ فاعل مفعول اور فعل کروانا ہے جی سسٹر عروج فاعل مفعول فعل جی بیٹا یہ پرویز اختر ہے آپ کروا دیں فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا يفعل يفعلون تفعلوا أفعلوا تفعلون نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل المفعول فعل فعل جزاک اللہ ویری گڈ تو یہ آپ کا ہوم ورک رہ رہے تھے میں نے آپ کو میسج کیا تھا میرے خیال میں آپ دیکھ لیں اور آپ کمپلیٹ کر لیں جن لوگوں کے باقی ہوئی ہیں اس کو بھی چیک کر لیں چلیں جی تو یہ فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا اور فعل کرنا یہ کمپلیٹ ٹیبل اب ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے تو حل انت فاعل کیا آپ کرنے والے ہیں حل انت کیا آپ فاعل کرنے والے ہیں کوئی کام کرنے والے ہیں تو کیا کہیں گے آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے نعم انا جی میں فاعل کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں انتا کا جواب انا کے ساتھ ہوگا فاعل اسی طرح لے گا چینج نہیں ہوگا اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں حل انتم کیا آپ سب فاعلون فاعلون کے لیے یہ اشارہ ہوگا فاعلون واحد کے لیے یہ اشارہ ہوگا جمع کے لیے یہ اس طرح آپ اس کو روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے فاعلون یہ اس طرح فاعلون فاعلون نیچے کی طرف اور فاعلون آپ اس طرح کریں گے ایک رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ تک فاعلون تو انتم کیا آپ سب فاعلون کرنے والے ہو کوئی کام کرنے والے اچھا کام کرنے والے تو ہم کہیں گے نعم نحن ہم سب فاعلون کرنے والے ہیں کوئی اچھا کام کرنے والے ہیں چلیں جی اس کی پیئر بنا لیتے ہیں دو لوگ آ جائیں ایک سوال کرے گا ایک جواب دے گا سسٹر عافیہ آپ سوال کرے گی اور سسٹر مروہ آپ جواب دے گی هل أنت فاعل؟ نعم أنا فاعل. هل أنتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون. فاعلون جزاک اللہ چلیں جی یہ سسٹر نظر آپ کروا دیں ایک دفعہ حل انت فاعل نعم أنا فاعل حل انتم فاعلون نعم نحن فاعلون فاعلون جزاک اللہ سسٹر یہ جمع کا خیال رکھنا ہے جس طرح فاعلون وہی جمع کا اصول ہے دو پیش ہے تو آگے واو نون لگ جائے گا ٹھیک ہے فاعلون کی جمع فاعلون ہو جائے گی یہ وہی اصول ہے اس کے بعد ہم نے فتح پڑھا تھا فتح اس نے کھولا فتح اس نے کھولا فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح یہ پڑھا تھا آپ نے افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا تو فاعل کیا ہوگا اسم الفاعل اسم الفاعل کیا ہوگا کائنڈلی مائکس اپنے میوٹ رکھیں فاتح کھولنے والا فاتح کھولنے والا اور اسم المفعول کیا ہوگا مفتوح جس کو کھولا گیا مفعول کیا ہوگا مفتوح جس کو کھولا گیا اور کام کا نام یا مصدر کیا ہوگا فتح مصدر یا کام کا نام کیا ہوگا فتح ایک دفعہ پھر سن لیں فاعل اسم الفاعل کیا ہوگا فاتح اسم المفعول کیا ہوگا مفتوح اور مصدر کیا ہوگا یا اس فعل کا نام کیا ہوگا فتح تو ریپیٹ کریں فاتح مفتوح فتح پی پی آئی کے ساتھ سب لوگ فاتح مفتوح فتح فاتح کھولنے والا مفتوح جس کو کھولا گیا اور فتح کھولنا چلے جی اس کو کوئی ایک کروا دیں نیا نام کوئی کروا سکتا ہے کوئی نئے لوگوں میں سے بالکل جو جس نے پہلے نہ کروایا ہو کوئی بات نہیں غلطی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے ذرا ٹرائی کریں میں کرواتی ہوں چلے سسٹر کروا دیں فاتحن آپ سسٹر سکینہ فاتحن کھولنے والا مفتوحن جس کو کھولا گیا فتحن کھولنا فتح کھولنا آپ نے اشارے کیے سسٹر چلیں جی سسٹر اپنا اس کے بعد چلے پرویز اختر کا نام آ رہا ہے پہلے آپ کروا دیں فاتح کھولنے والا مفتوح جس کو کھولا گیا فتح کھولنا ایکسلنٹ سسٹر یاسمین آپ جلدی سے کروا دیں فاتح کھولنے والا مفتوح جس کو کھولا گیا فتح کھولنا
جزاک اللہ. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حل انت فاتح، کہ آپ کھولنے والے ہیں کسی چیز کو. فرض کریں آپ قرآن کھولنے والے ہیں یا مسجد کو کھولنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ فاتح ہوں، نعم آپ کھولنے والے ہیں، أنا تو آپ کہیں گے فاتح. نعم انا فاتح ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ مسجد کھلی ہے، ٹھیک ہے، مسجد، تو کھلی کا کیا مطلب ہے؟ کسی پر کام کا اثر پڑ رہا ہے نا، اس کو ہم کہیں گے مفتوح ہوں. فاتح کا کیا ہوگا؟ مفعول. اس مفعول کیا ہوگا؟ مفتوح، کھلی ہوئی ہے، مسجد کھلی ہوئی ہے. تو حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم المسجد مفتوح، جی ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے. چلیں جی سوال جواب کر لیتے ہیں. سسٹر مروہ آپ سوال کا جواب دیں گی. حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نعم نعم أنا فاتح. حل المسجد مفتوح، کیا مسجد نعم کھلی ہے؟ نعم المسجد مفتوح. یہ اشارہ بھی اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. چلے ایک اور لے لیتے ہیں. سسٹر عروج آپ جواب دیں گی. حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نعم أنا فاتح. حل المسجد مفتوح، یہ اشارہ یہ کرنا ہے، کیا مسجد نعم کھلی ہے؟ المسجد مفتوح. جی مسجد کھلی ہے. جزاک اللہ سسٹر. تو اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اس کو آگے لے لیتے ہیں. بنانے والا ہم نے پڑھا نا، جعلا، اس نے بنایا. تو جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، ٹھیک ہے، جس کو بنایا گیا. اور جعل بنانا. میرے ساتھ دہرائیں، جاعل، مجعول اور جعل. ٹھیک ہے نا، ہم پڑھا تھا جیلی نوٹ جیسے ہم کہتے ہیں بناتے ہیں. تو جعل بنانا، جعل سازی، تو وہ جعل سازی یہیں سے نکلا ہے. جعل بنانا اور سازی یعنی وہ کام جو آگے کیا جا رہا ہے. تو جاعل بنانے والا اسم الفاعل. جاعل کیا ہے؟ اسم الفاعل. مجعول کیا ہے؟ اسم المفعول. ٹھیک ہے. اور جعل کیا ہے؟ مصدر یا کام کا نام ہے. چلیں جی یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو کسی ایک کو ہم لے لیتے ہیں. کائنڈلی نئے لوگ آئیں، میری خواہش ہے کہ نئے لوگ کروائیں. جی محمد عدنان بھائی آپ کروائیں جی، جلدی سے مائک اپنا انمیوٹ کیجیے. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل اور بنانا جعل، مصدر، عین کو ادا کرنا ہے. جعل جعل بنانا، جعل عین. بنانا. ایکسیلنٹ برادر، جزاک اللہ. چلے جی اس کے بعد ہے سسٹر نظر بلال، آپ جلدی سے کروا دیں ایک دفعہ. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. بنانا. تو یہ پورا ٹیبل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. جعل جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا، یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو، اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا، جعل مجعول اور جعل. مجھے امید ہے آپ کریں گے اور پوری پریکٹس سے کریں گے، پورے شوق سے کریں گے. تو حل انت جاعل، کیا آپ بنانے والے ہیں؟ آپ کہیں گے نعم انا جاعل. میں کہتا ہوں حل انتم جاعلون، جاعلون کا اشارہ یہ ہوگا کہ آپ سب بنانے والے ہیں. تو آپ کہیں گے جی ہاں نعم نحن جاعلون. ٹھیک ہے جی. تو یہ آسان سے. چلیں کسی ایک سے کروا لیتے ہیں. جی سسٹر مروہ آپ کروا دیں. حل انت جاعل، کیا آپ بنانے والی ہیں؟ ایک کی بات ہو رہی ہے. نعم أنا جائل. حل انتم جاعلون، کیا آپ سب بنانے والے ہو؟ نعم نحن جائلون. جاعلون کا اشارہ یہ، ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. تو یہ آپ کا ہوم ورک. نیکسٹ ہے ناصر. جیسے ناصر تھا نا، ناصر اس نے مدد کی. ناصر ہلو مدد کرنے سر، والا. جی 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 برادر آصف. یہ میں نے بک میں دیکھ رہا تھا، اس میں حل انتم جائلون، جائلون کی جو آنسر ہے وہ لکھا نام نحن جائلین. اچھا اس کو دیکھتے ہیں، میں اینڈ پہ دیکھتا ہوں، اگر اس میں مسٹیک ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. بک میں چونکہ کچھ وہ پرنٹنگ کی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. تو حل انتم جاعلون کا جواب جاعلون کے ساتھ ہی ہوگا، جاعلین ہی ہوگا. مزید آپ مجھے سینڈ کیجئے گا، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک. تو ناصر مدد کرنے والا اسم الفاعل، اسم المفعول منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا. چلیں کوئی ایک کروا دیں جی. سسٹر عروج، نام وہی آ رہے ہیں، نئے نام نہیں آ رہے ہیں. جی سسٹر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس نے مدد کی گئی، جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. نصر مدد کرنا. سب لوگوں نے پریکٹس کرنی اس کی اچھے طریقے سے. میں پوچھتا ہوں حل انت ناصر، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ سب لوگ نعم بتا دیں. نعم أنا ناصر. ناصر. میں آپ سے پوچھتا ہوں حل انت منصور، اشارہ دیکھیں منصور کا یہ ہے. نعم أنا منصور. نام آنا منصور. چلیں مائک بند کر دیں اور جس سے پوچھا جائے وہ کریں گے. پہلے سوال سن لیں. ہینڈ لوور کر دیں سب لوگ، سب لوگ ہینڈ لوور کر دیں. چلیں سوال سنیں. حل انت منصور، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ اب ہینڈ ریز کریں. حل انت منصور، ہاتھ کھڑے کریں.
जवाब कौन दे जाएगा? सिस्टर नजर बिलाल, आप जवाब दें। हल अंत मंसूर, जवाब क्या होगा उर्दू में? क्या आपने मदद की? इशारा देखें। क्या आपकी मदद की? की गई, जजाकल्ला। नासिर होता है ना मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, वो मंसूर इशारा ही होगा। क्या आपकी मदद की गई? क्या होगा? नाम आना मंसूरुन, जी हाँ मैं वो हूँ जिसकी मदद की गई, मैं वो हूँ जिसकी मदद की गई। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपके ये होमवर्क में क्विज में आ सकते हैं। ठीक है जी, एक्सीलेंट सिस्टर। तो खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, और खल्क पैदा करना, ये हम कहते हैं ना खल्क खुदा, अल्लाह ताला की जो पैदावार है। खलूक जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और खालिक अल्लाह ताला पैदा करने वाला है। ये तो आपके लिए आसान है। इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर या फेल का नाम। और जाकिर इसी तरह है, जाकर हमने पढ़ा था, जाकर यज़कुरु, तो जाकिर याद करने वाला, मजकूर जिसको याद किया जाए, जिसका जिक्र किया जाए, और जिक्र करना, याद करना। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। जाकिर, मजकूर, जिक्र। मेरे साथ दोहराएं, जाकिर, मजकूर, जिक्र, जाकिर, मजकूर, जिक्र। इसको अच्छे अंदाज से आपने याद रखना है। हल अंता जाकिर, नाम आना जाकिर। हल अंतुम जाकिरून, क्या आप सब जिक्र करने वाले हैं? नाम नहनु जाकिरून। ये भी आसान से आप कर लेंगे उम्मीद है। इस तरह आबिद इबादत करने वाला, मअबूद जिसकी इबादत की जाए, और इबादा, इबादा इबादत करना। याद रखें, ये फाइल मफूल सेम होते हैं, मस्दर में कुछ चेंज आती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, मस्जिद मस्दर में चेंज आ रही है। ठीक है ना, कहीं पे फेल है, कहीं पे इस उसमें था, जैसे था हमने जिक्र है, तो वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अलबत्ता इनका वजन एक है, फाइल मफूल का वजन एक है, मस्दर चेंज हो जाता है। तो इबादा क्या है? मस्दर है। आबादा, आबादा, और आबिदुन, मअबूदुन, इबादतुन, ये आपने याद रखना है। इसी तरह ये आप कर सकते हैं ना, हल अंत आबिदुन, क्या आप इबादत करने वाले हैं? नाम आना आबिदुन। हल अंतुम आबिदून, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? नाम नहनु आबिदून, जी हम सब इबादत करने वाले हैं। आगे, हल अज़िक्रो इबादा, अब इसका तर्जुमा करें। हल अज़िक्रो, क्या जिक्र करना, इबादा, क्या तर्जुमा होगा? कोई बता दीजिए। हल क्या अज़िक्रो, जिक्र करना जिक्र इबादत है? इसका इशारा ये होगा, इबादा। करना इबादत है। तो ये इशारा ये होगा, इबादा, क्या क्या जिक्र जिक्र? इबादा, इबादत है। नाम अज़िक्र इबादत, जी हाँ जिक्र करना इबादत है। इशारा भी याद रखेंगे, ठीक है। ये जिक्र का इशारा हुआ, इबादा का इशारा हुआ। इबादा मस्दर है, इबादा क्या है? मस्दर या फेल का नाम है। ये आपने याद रखना है जी। इस तरह दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मार पड़ी, जिसको मारा गया, और दरबुन मारना। तो अब ये दिरबुन नहीं है, ठीक है, दरबुन है। आपने मस्दर याद रखना है इसका। दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। एक दफा फिर, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जबान पे ये जो है जारी हो जाए। हल हुआ दारिब, क्या वो जो है वो मारने वाला है? क्या कहेंगे? नाम हुआ दारिब, जी हाँ वो मारने वाला है। क्योंकि यहाँ यहाँ से यहाँ पे पूछा जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि आप हाँ से जवाब दें, तो हम हाँ से देंगे नाम के साथ। नाम होगा दारिबुन। ठीक है, अगर नहीं के साथ होता तो फिर हम कहते मा या ला वो लगाते। तो हल हुम दारिबुन, क्या वो सब मारने वाले हैं? दारिबून, वो सब मारने वाले हैं। जवाब क्या होगा? नाम हम दारिबून, जी हाँ वो सब मारने वाले हैं। इस तरह सामिउन सुनने वाला, सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना जाए, और समउन सुनना। ठीक है, सिमउन नहीं है, या और इस तरह कोई नहीं है, बल्कि समउन आपने याद रखना है, मस्दर को याद रखना है। सामिउन, मेरे साथ हो रहा है, सामिउन, मसमूउन, और समउन। एक दफा फिर, सामिउन, मसमूउन, समउन। एक दफा तीसरी दफा फिर इसको दोहराएं, सामिउन, मसमूउन, और समउन। उम्मीद है आप सब लोग इसको कर रहे होंगे, और अच्छी प्रैक्टिस करनी है। हल अंता सामे, क्या आप सुनने वाले हैं? नाम आना नाम आना सामिउन, जी सामी। हाँ मैं सुनने वाला हूँ। हल अंतुम सामिउन, ये इशारा होगा, सामिउन क्या आप सब सुनने वाले हैं? तो नाम नाहनु नाम सामिउन, नहनु सामिऊन। जी। तो इसी तरह आलिमुन, मालूमुन, और इल्मुन। चले, कोई करवा दे, सिस्टर नजर आप करवा दें। आलिमुन, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन। इल्मुन, जज़ाकल्लाह जी। तो ये आपकी होमवर्क है। इस तरह आमिलुन अमल करने वाला, मअमूलुन जिस पर अमल किया गया, मअमूलुन, और अमलुन अमल करना, अमलुन जैसे हम कहते हैं ना अमल, कोई अमल, अमलुन अमल करना, आमिलुन, मअमूलुन, अमलुन, आमिलुन, मअमूलुन, अमलुन। तो ये आपने काइंडली प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मसदर में मसला हो सकता है। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको याद रहेगी ये सारे टेबल्स की। आज का नुक्ता तालीम क्या है जी? दावत देने का अंदाज क्या होना चाहिए? क्या आप किसी को खाने की दावत पर मुर्दा या बेजार आवाज में बुलाएंगे,
اگر کسی کو آپ مردہ آواز میں بلائیں کھانے کی دعوت، آپ نے کسی کی دعوت کر کے کھانے کی، اور آپ اس کو بلانا چاہیں، آپ اسے کہیں گے جی یہ آپ کا کھانا ہے تو آپ آ جائیں، اس اگر انداز میں آپ اس کو بلائیں گے تو وہ آپ کی دعوت قبول کرنا میرے خیال میں پسند نہیں کرے گا، وہ بھوکا رہنا پسند کر لے گا۔ تو کیا اپنے ذہن کو آپ اسی طرح دعوت دیتے ہیں جیسے میں آپ کو ابھی پریکٹس کروا رہا تھا؟ تو کیا اپنے ذہن کو آپ یہ کرنے کے بعد اسی طرح دعوت دیتے ہیں؟ فعل فعل اس طریقے سے کریں گے تو کبھی بھی آپ کا ذہن اس دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورے جوش کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا یفعلو یفعلون، پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کریں گے تو ذہن آپ کا ایکسیپٹ کرے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، تو پریکٹس کرنی ہے پورے جذبے کے ساتھ، اپنے ذہن کو جو ہے وہ دماغ کو دعوت دینی ہے، معنی یاد کرنی ہے، اور تھکے ہوئے اور مردہ دلی کے ساتھ جو ہے آپ نے نہیں کرنا، بلکہ پورے شوق اور محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قرآن سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ تو سوچئے کتنے لوگ ہمارے ساتھ شروع میں تھے، میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں، اور کتنے بچے ہیں اب آخر پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہمیں استقامت عطا فرمائی۔ تو شکر ادا کیجیے اور پورے شوق کے ساتھ یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ یاد رکھیے اس سبق کے اختتام پر، یعنی 18ویں کے اختتام پر، آپ نے 222 الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں تقریباً 40,470 بار ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا تقریباً 50% تو یہیں پہ وہ ہو گیا۔ 7 ہوم ورک لازمی یاد رکھنے ہیں، اپنا انتخاب یاد رکھنا ہے، اور 2 دعائیں، ایک اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے لازمی کرتے رہیں، پاکٹ بک کو لازمی ریفر کرتے رہیں۔ ٹیچر بنیے، آپ کی کلاس سے مجھے بہت امید ہے کہ آپ بہت اچھے ٹیچر بنیں گے انشاءاللہ، ریویژن بھی کروائیں گے جیسے یہاں پہ سسٹرز کروا رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو خیر ہماری سرٹیفائڈ ٹیچرز ہیں، قرآن ٹیچرز ہیں، تو آپ جو ہے انشاءاللہ کروائیں گے اچھے انداز سے، جو ہے وہ کروا سکیں گے نیکسٹ کلاسز میں، تو مجھے پوری امید ہے آپ سے۔ باقی آپ اپنے گھر میں بھی ٹیچنگ کرتے رہیں، پڑھاتے رہیں، ایک دوسرے کو پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں اور تمام مسلمانوں پہ جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔